اچھا ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی، یہ جو حافظ صاحبان تراویح پڑھاتے ہیں بعض اوقات ہم ان سے مطالبہ کر دیتے ہیں، بالخصوص آخری دنوں میں، حافظ صاحب آج ہمیں سورہ رحمان سنانی ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، میری بات کو سمجھیں، پہلے توجہ سے سمجھیں۔ یا امام صاحب سے فرمائش کی جاتی ہے، امام صاحب آج آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے فجر میں۔ کمیٹی کے چیئرمین، کمیٹی کے صدر یا معزز نمازی آ کے انہیں کہے کہ امام صاحب آپ نے آج ہمیں سورہ مزمل سنانی ہے، اور اس نے یہ سوچ کے سورہ مزمل پڑھ لی، اس نے یہ سوچ کے سورہ رحمان کی تلاوت کر دی کہ یار مجھے پروفیسر برہان الدین، اب اپنا پروفیسر نور الدین صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تو آج رحمان پڑھنی ہے، ورنہ معتبر آدمی ہے محلے کے ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جس آیت کا، جس سورت کا کہا تھا وہ تلاوت کی، تو یاد رکھیے نماز کسی کی نہیں ہوگی۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ آپ تو کہہ دیتے ہو نا کہ مجھے رحمان سناؤ، مجھے یاسین سناؤ، نماز کس کی ہے؟ تو اللہ نے تو کہا جہاں سے تمہیں آسان لگے وہاں سے پڑھ لو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس پورے قرآن میں جو تمہیں آسان لگے وہاں سے پڑھ لو، اور آپ اللہ کی فرمان کے مخالف آ کے ان پہ اپنا حکم مسلط کرے، نہیں مجھے تو یاسین سناؤ۔ وہ خدا کی نماز میں غیر کا حکم اللہ کو گوارا، بولیے نماز خدا کی ہے نا، خدا کی نماز میں غیر کی مداخلت خدا کو گوارا نہیں، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اب یہاں تو مسئلہ بن گیا ہے، اب یہاں سے بھی کچھ لوگ آوازیں اٹھ رہی ہیں، فلاں حافظ صاحب نماز جلدی پڑھا دیتا ہے، فلاں حافظ صاحب لمبی قرات کرتا ہے۔ خدا کے بندے اتنا ثواب تو نہیں کماتے جتنا باہر بیٹھ کے غیبت کر کے گناہ کما لیتے ہو۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ نے جمعے کے دن پیغام بھجوایا گیا، آپ نے جمعے کے دن انا اعطیناک قل هو اللہ پڑھی تھی۔ بھائی میں نے کون سا غلط کیا تھا؟ زیادہ بولنے کا جو شوق ہے وہ تمہیں لے ڈوبے گا، تمہاری نمازوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی نمازوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ جو میرے نبی کا فرمان ہے تمہیں صاف شفاف واضح لفظوں میں سنا رہا ہوں۔ جب اللہ نے مجھے کہا جہاں سے تمہیں آسانی لگے، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ ہم تو دھوپ میں کھڑے تھے، امام صاحب تو پنکھے کے نیچے کھڑے تھے، یار انہیں کیا پتہ کہ دھوپ میں کھڑا ہونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ نمازوں کو مختصر رکھو۔ حضور نے ایک نماز پڑھانے والے کو کہا تھا کہ لمبی نمازیں پڑھانے والے، وہ صحابی تھے، لمبی نمازیں پڑھانے والے جب تو نمازیں پڑھایا کر تو یہ سوچا کر تیرے پیچھے وہ بیمار مریض بھی ہے جس کا وضو زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا، اس کا بھی خیال کر۔ اور فرمایا تیرے پیچھے وہ بھی ہے جو گھٹنے کی درد کی وجہ سے زیادہ دیر تک اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، جو زیادہ لمبا سجدہ نہیں کر سکتا، جس کو شوق ہے نا لمبی نمازیں پڑھنے کا، اکیلی جا کے پڑھ لے۔ اگر آپ کہیں آپ مختصر پڑھاتے ہیں، فلاں قاری صاحب تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، بھائی میں نے اس قاری صاحب پہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ مجھے جیسے مصطفیٰ نے کہا ہے آپ کو بھی مصطفیٰ کے مرضی کا پابند بنا دوں گا۔ شریعت آپ کی پابند نہیں ہے، شریعت آپ کی پابند نہیں ہے، آپ شریعت کے پابند ہو۔ ٹھیک ہے، ذوق میں قاری صاحبان اچھا پڑھتے ہیں، جن کو آواز اللہ نے اچھی دی ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور نمازیوں کو اعتراض نہیں ہے، کوئی بیمار ان کے پیچھے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، میں منع نہیں کرتا۔ لیکن جو شہر کی مساجد ہیں، جو مراکز ہیں،
جہاں زیادہ جماعت ہے، جہاں زیادہ لوگ آتے ہیں، جہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر وہاں نماز مختصر پڑھائی جائے تو اس نماز کو قبول کر لیا جائے، اور کوئی بھی مطالبہ باہر ان سے سن لو، امام صاحب آج مجھے سورہ رحمان سنا دیں۔